بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے تعلق کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے تو پھر شیطان بھی اس کو اس سے ہٹانے اور اس میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ شیطان کا جو ایجنڈا ہے وہ ہے ہمیں دوزخ میں لے جانا۔ شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ہمیں دوزخ میں لے جائے، ہم سے دوزخ میں جانے والے کام کرائے۔ جب ہم نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ چیز اس کو برداشت نہیں ہوتی، لہٰذا وہ مختلف طریقے سے ہمیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے یہ چیز بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ کن کن باتوں کی وجہ سے ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، جس سے شیطان خوش ہوگا، اور کون کون سی باتیں ایسی ہیں جن کو شیطان رکاوٹ بناتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے سے روکتا ہے۔ اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ایسے کون سے کام ہیں جس کو کرنے سے ہمیں جلد از جلد زیادہ سے زیادہ اللہ کا تعلق حاصل ہوگا۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے تعلق کو حاصل کرنے کے لیے چلنا شروع کرتا ہے تو شیطانی طاقتیں اس پہ اپنے اثرات کو ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، اور ان کے اثرات کی وجہ سے پھر انسان کی طبیعت میں سستی اور غفلت اور بے چینی اور عمل میں دل نہ لگنا، عمل کرنے کو دل نہ کرنا، وقت مقرر سے عمل کو ٹال دینا، اور پھر عمل کی دل میں بے رغبتی پیدا کر دینا، یہ کام کرتے ہیں وہ۔ تو اس شیطانی چال سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حفاظت کے اعمال بتائے ہیں اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ جو بھی سالک یا جو بھی دین کا خدمت گزار، چاہے مدرسے کا طالب علم ہو، چاہے دعوت کا کام کرنے والا ہو، چاہے راہ سلوک کا سالک ہو، کوئی بھی دین کا کام کرنے والا ہو، اگر وہ حفاظت کے معمولات کا اہتمام نہیں کرے گا تو وہ چل نہیں پائے گا، زیادہ چند دن میں تھک جائے گا، اور پھر ابتدا میں تو عمل میں سستی ہوگی، عمل کی توفیق نہیں ہوگی،
اور پھر آہستہ آہستہ کیفیت ایسی خراب ہوگی کہ بالکل دین ہی سے ہاتھ دھو ڈالے گا۔ اس لیے شیطانی اثرات سے حفاظت والے جو اعمال ہمارے نبی نے ہمیں بتائے ہیں ان کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، شدید اہتمام کرنا چاہیے۔ شیطان اس میں سستی کرواتا ہے، ابھی کرتا ہوں ابھی کرتا ہوں ابھی کرتا ہوں، یوں ٹال کے تھوڑی دیر گزر جاتی ہے، پھر اس کا وار چل جاتا ہے اور ہماری طبیعتوں میں سستی اور غفلت اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، عمل سے بے دلی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حفاظت والے اعمال ہم میں سے ہر ایک کو پابندی کے ساتھ کرنے چاہیے۔ یہ جتنے ساتھی کہتے ہیں نا دل نہیں کرتا، دھیان نہیں جمتا، تو اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم شیطانی اثرات سے بچنے والے اعمال نہیں کرتے۔ تو اعمال تو بہت ہیں، لیکن جو اہم باتیں ہیں وہ غور سے سن لیجئے۔ ایک تو آخری 3 کل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ 3 کل فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ، باقی نمازوں کے بعد 1 دفعہ حفاظت کی نیت سے ضرور پڑھا کریں۔ نیت کرنا ضروری ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت کرنا ضروری ہے۔ ویسی عادت بنی ہوئی ہے پڑھنے کی، اس سے پھر شیطانی اثرات آپ سے دفع نہیں ہوں گے۔ نیت ضرور کریں۔ فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ، باقی نمازوں کے بعد 1 دفعہ، اور اس کو بھی لازم کریں کہ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پڑھیں۔ اگر آپ اٹھ گئے تو پھر شیطان بھلا دے گا تو پھر رہ جائے گا تو اس کو وار کرنے کا موقع ملے۔ دروازہ کھلا پائے گا نا، دروازہ کھلا ہوا ہے، اب آپ پہ وار کرے گا۔ اور شیطان کا وار چل گیا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اب عمل کرنے کو دل نہیں کرے گا، طبیعت میں چڑچڑاپن آ جائے گا اور طبیعت میں بے سکونی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ چڑچڑاپن، بے سکونی اور عمل کی بے رغبتی، یہ تینوں باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ شیطان کا وار چل گیا ہے۔ آپ نے سستی کی، آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا، آپ نے زرہ نہیں پہنی، اس کا وار چل گیا۔ آخری 3 کل فجر مغرب کے بعد 3 دفعہ، باقی نمازوں کے بعد 1 دفعہ، اور سونے سے پہلے بھی 3 کل 3 دفعہ۔ تو گویا 3 دفعہ جو 3 کل پڑھے جائیں گے، وہ 3 کل جو پڑھے جائیں گے 3 دفعہ، یہ 3 اوقات میں پڑھنے ہیں۔ فجر کے بعد فوراً اٹھنے سے پہلے، مغرب کے بعد فوراً اٹھنے سے پہلے، اسی طرح سونے سے پہلے۔ سونے سے پہلے پڑھ کے اپنے اوپر دم بھی کرنا ہے، ہاتھوں پہ دم کر کے پھیلانا، اپنے پورے جسم پہ ہاتھوں کو پھیرنا ہے۔ باقی فجر مغرب کے بعد یہ عمل سنت نہیں ہے، کر لیں گے تو حرج نہیں ہے لیکن سنت نہیں ہے، لیکن صرف پڑھتے وقت نیت کریں حفاظت کی، تو یہ نیت بھی کافی ہے، پھر آپ کو ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاتھ پھیرنے کی جب عادت ہی ڈال دیں گے تو پھر دیکھنے والے اس کو سنت سمجھنا شروع کر دیں گے، سنت سمجھنا شروع کر دیں گے تو غیر سنت بن کے جاری ہو جائے گی، تو یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ سونے سے پہلے جو آپ 3 کل پڑھیں گے 3 دفعہ، وہ اپنے ہاتھوں پہ دم کریں گے، ایک دفعہ پڑھ کے دم کرتے جائیں گے، پھر پورے جسم پہ پھیرتے جائیں گے۔ فجر اور مغرب کے بعد پھیرنے کی ضرورت نہیں، باقی نمازوں کے بعد جو ایک دفعہ پڑھیں گے اس میں بھی پھیرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک عمل تو یہ ہو گیا آخری 3 کل کا، اور پڑھنا ہے 6 دفعہ، 5 نمازوں کے بعد اور 1 سونے سے پہلے، 3 دفعہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور باقی 3 نمازوں میں 1 دفعہ پڑھنا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ ایک دوسرا عمل یہ ہے کہ ان 6 کے 6 اوقات میں 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔
5 نمازوں کے بعد بھی ایک دفعہ آیت الکرسی، سونے سے پہلے بھی ایک دفعہ آیت الکرسی۔ یہ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام یہ کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو 3 دفعہ فجر کے بعد پڑھ لیں، 3 دفعہ مغرب کے بعد پڑھ لیں، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس کو 3 دفعہ فجر کے بعد پڑھ لیں، 3 دفعہ مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ اور ہمارے نبی کی ایک دعا ہے، یہ دعا ضرور یاد کر لیں۔ ابھی تک جو میں نے سنا ہے یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، یہ جو 2 آخری دعائیں بتائی ہیں یہ بھی معروف ہیں عام، اور وہ جو 3 کل اور آیت الکرسی ہے وہ بھی آپ کو یاد ہی ہوگا۔ اگلی جو دعا ہے اس کا ضرور اہتمام کریں، فجر اور مغرب کے بعد تو سنت ہے، فجر اور مغرب کے بعد تو سنت ہے۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد اس کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ آپ شیطانی اثرات سے بھی بچے رہیں گے، آزمائشوں سے، امتحانوں سے، تکلیفوں سے اور حادثات سے بھی بچے رہیں گے۔ وہ دعا ایک دفعہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ اس کو یاد کر لیجیے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِن تَحْتِي۔ یہ ہے دعا، اس کو ضرور یاد کر لیں، اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو یاد کرائیں اور اپنے سارے بچوں کو یاد کرا دیں، اور یہ دعا ان کی گھٹی میں ڈال دیں۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ مانگتے تھے۔ اور جن لوگوں کو اس کا اہتمام ہے، جن لوگوں کو اس کا اہتمام ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ایسی جگہوں سے حفاظت کرتے ہیں کہ جہاں سے دوسرے نقصان اٹھاتے ہیں یہ بچ جاتے ہیں۔ حادثہ ہوا، سب کو چوٹیں لگیں، یہ بچ گئے جو اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ سب کو لاس ہوا، یہ بچ گئے۔ ایسے بہت تجربے ہیں اور بہت مشاہدے ہیں، تو اس کا اہتمام کریں۔ ایک شخص نے ہمارے نبی سے کہا، یا رسول اللہ میں گھر والوں کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں بہت پریشان رہتا ہوں، گھر والوں کے بارے میں وسوسے آتے رہتے ہیں، مجھے اندیشے اور خطرات مجھے پیش آتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک دعا ہے جو پڑھا کرو، اور بالکل مختصر سی۔ انہوں نے وہ شروع کر لی۔ چند دن کے بعد وہ آئے، آپ نے پوچھا وہ جو تمہاری کیفیت تھی اس کے بارے میں کیا حال ہے؟ کہا یہ اللہ کا شکر ہے، سب رفع دفع ہو گیا، طبیعت میں بڑا اطمینان آ گیا ہے۔ وہ دعا ہے بسم اللہ علی دینی و نفسی، بسم اللہ علی ولدی و اہلی و مالی، بس اتنی سی دعا۔ کتنی آسان چیزیں یہ، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ کے نبی نے دعا بتائی تھی اس دعا کو بھی یاد کریں، اس کا بھی اہتمام کریں۔ وہ دعا حفاظت کے لیے بہت مفید ہے۔ نہ کوئی ظالم آپ کو نقصان پہنچا سکے گا، نہ کوئی غنڈہ قسم کا آدمی آپ کا کچھ بگاڑ سکے گا، اور نہ ہی آپ کسی طرح کا بھی کسی سے نقصان اٹھائیں گے اگر اس دعا کا اہتمام کریں گے تو۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا حضرت شیخ الاسلام
مفتی محمد تقی عثمانی صاحب پر کچھ عرصہ پہلے شدید حملہ ہوا، اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی تھی، اور موٹر سائیکل سوار آئے تھے، انہوں نے پوری ٹکا کے فائرنگ کی. ان کے جو ساتھ تھے گاڑی چلانے والے وہ شہید ہو گئے، اور گولیاں گاڑی میں تو آئیں لیکن پھر پتہ نہیں کہاں چلی گئیں. حضرت مفتی تقی صاحب پہ آنچ ہی نہیں آئی. حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ جب مجھ پہ فائرنگ ہوئی تو فوراً میں نے گھر والوں سے پوچھا دعائے انس پڑھی ہوئی ہے؟ سب نے کہا پڑھی ہوئی ہے. میں نے کہا بس ٹھیک ہے، پھر اطمینان ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے. پھر جب فائرنگ کرنے والوں نے ٹکا کے فائرنگ کی تو انہوں نے سمجھا کہ سب کچھ ہو گیا جو کرنے آئے تھے، لیکن پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں. تو انہوں نے دوبارہ فائرنگ کھول دی اور پھر بھی ٹکا کے کی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اس دعا کی برکت سے. خود فرماتے ہیں اس دعا کی برکت سے. تو ہم بھی اس دعا کا اہتمام کریں. جنگی دور میں ہم داخل ہو گئے ہیں. اس جنگی دور میں ہر آدمی کی حفاظت کے لیے یہ عمل بہت اہم ہے. تو ان اعمال کا اہتمام فرمائیں گے انشاءاللہ. یہ اپنے بچوں کو یاد کرائیں. جیسے آپ اپنے بچوں کو سردی سے بچنے کے لیے سویٹر اور جیکٹ پہنتے ہیں، ایسے ہی شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے اور شریروں کے شر سے بچنے کے لیے ان کو ان اعمال کا اہتمام کروائیں. فجر کے بعد بچوں کو اپنی جگہ سے اٹھنے نہ دیں. ان کو دعائیں پڑھ لی ہیں، بیٹھو، اٹھو نہیں، اٹھنے سے پہلے پڑھو. اٹھ جاؤ گے پھر بھول جائے گا، شیطان ذہن سے نکال دے گا، رہ جائے گا، اور پھر اس کو حملہ کرنے کا موقع مل جائے گا. اور یہ جن بچوں کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا اور جن بچوں کا دل دین میں نہیں لگتا، حفظ کر رہے ہیں دل ہی نہیں کر رہا پڑھنے کو، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں دل ہی نہیں کر رہا جانے کو، اسکول میں پڑھ رہے ہیں، جب اسکول میں جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو چیخنا شروع کر دیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب شیطانی اثرات ہیں جس کا حل ان اعمال کا اہتمام ہے. اچھے خاصے اعمال چل رہے ہوتے ہیں، اچانک پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، عمل چھوٹ جاتا ہے، اور پھر زور بھی لگاؤ چاہو بھی، فارغ بھی بیٹھے ہوئے ہو ہی نہیں رہا. یہ ساری شیطانی نحوست ہے یہ، اور یہ اعمال میں سستی کی وجہ سے ہوتی ہے. اس لیے اس کا ہم اہتمام کریں. آخری بات یہ کہ باوضو رہنے کی کوشش کریں. یہ اگر چند چیزیں ہیں مختصر سی، اگر یہ ہم کر لیں تو ہم اللہ پاک کی حفاظت میں آ گئے. باوضو رہیں. ٹوٹ جائے پھر کر لیں، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لیں، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لیں. پورا وضو کرنے پر نفس آمادہ نہیں ہو رہا، صرف فرض پورے کر لیں، لیکن پھر اس سے نماز نہ پڑھیں. نماز کے لیے تو پھر اسبغ وضوءہ، کامل وضو کریں. ناقص وضو سے نماز نہ پڑھیں ورنہ نماز بھی ناقص ہو جائے گی. صرف باوضو رہنے کے لیے اگر آپ کا نفس بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے اور آپ کا نفس پورا وضو کرنے مسواک کرو، پھر 3 دفعہ کلی کرو، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی، پھر 3 دفعہ چہرہ، سارے کام کرنے پہ نفس آمادہ نہیں ہو رہا تو صرف فرضی پورے کروا لو اسے. اور یہ بھی ہمارے نبی سے ثابت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرفات سے مزدلفہ جا رہے تھے 9 ذی الحجہ کو. حضرت اسامہ بن زید آپ کے ساتھ اونٹنی پہ سوار تھے. تو ایک جگہ آپ کو پیشاب کی حاجت ہوئی، آپ اترے اور آپ نے وضو کیا، لیکن توضأ وضوءا خفیفا، ہلکا وضو کیا. ہلکے سے مراد صرف فرائض پورے کیے.
تو باوضو رہنے کے لیے اس کی گنجائش ہے، لیکن اسے نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز کے لیے تو کامل وضو کرنا ہوگا۔ اور اگر ابھی بھی آپ کامل وضو کریں پھر تو کیا ہی بات ہے، کامل وضو کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، طبیعت بالکل ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے۔ وضو کامل، حفاظت بھی کامل، وضو ناقص تو پھر حفاظت بھی ناقص ہوگی، لیکن باوضو بہرحال رہنا چاہیے۔ تو شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے خود بھی اس کا اہتمام کریں، بچوں کو بھی اہتمام کرائیں، اپنی عورتوں کو بھی اہتمام کرائیں اس کا۔ اور اس وقت بھی شیطانی اثرات انسان پہ ہو جاتے ہیں اور اس کے اعمال کی کیفیت میں کمی آ جاتی ہے اور اعمال کی رغبت میں کمی آ جاتی ہے جب آدمی بازار کی چیزیں کھاتا ہے۔ بازار کی چیزیں کھانے سے بھی انسان کی کیفیت میں کمی آ جاتی ہے۔ بہت اچھی کیفیت چل رہی ہوتی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، سر جھکاؤ تو بس آدمی ایسا مگن ہو جاتا ہے اللہ کی یاد میں، اور اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب گردن جھکاتا ہوں تو محسوس ہی نہیں ہوتا کچھ، بالکل جیسے فارغ بیٹھا ہوا ہوں، وقت ضائع کر رہا ہوں، جیسے خالی ہو گیا ہوں۔ یہ کیفیت غذا میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، بازار کے کھانوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بازار کے کھانوں سے ہمیں بچنا ہے، گھر کی روٹی کھا لیں، گھر کا سالن کھا لیں۔ سموسوں کا بہت زیادہ شوق چڑھ رہا ہے تو گھر میں بنوا لیں، پکوڑوں کا بہت زیادہ شوق چڑھ رہا ہے گھر میں بنا لیں۔ بازار کے کھانے سے حتی الامکان پرہیز کریں تو اس سے جلدی فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو آیا جہاں سے آیا کھا لیا، پتہ نہیں ان کے ہاتھ بھی دھلے ہوتے ہیں نہیں دھلے ہوتے ہیں، اتنے گندے پانی میں وہ پلیٹیں دھو رہے ہوتے ہیں، پلیٹیں نیچے رکھی ہوتی ہیں، لوگوں نے کھا کے نیچے رکھی ہوتی ہیں، پھر وہ پلیٹیں ڈبے میں ڈالتے ہیں، اس میں پانی ہوتا ہے، اسی سے دھو کے اس میں چاول ڈال دیتے ہیں، چھولے ڈال دیتے ہیں، چیزیں ڈال دیتے ہیں، چاٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، پھر اسی کو لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی کراہت کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن بس چسکوں کا جسے لت لگ جائے تو بس پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پھر چیز کیسی ہے اور برتن کیسا ہے اور دھونے کا نظام کیسا ہے، بس اس کو چسکا چاہیے ہوتا ہے۔ اس لیے بازار کی چیزوں سے کوشش کریں کہ پرہیز ہو، اس سے کیفیت جلدی بنے گی، اس سے اعمال کی رغبت دن بدن بڑھتی رہے گی۔ میں نے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود پوچھا، میں نے کہا جی یہ جو کینٹین کا کھانا ہے، رائے کی کینٹین، رائے کے اندر کینٹین، میں نے کہا جی کینٹین کا کھانا جب بھی میں کھاتا ہوں تو میری کیفیت میں کمی آ جاتی ہے، تو فرمانے لگے بازار کا کھانا ہی تو ہے یہ بھی، بازار کا کھانا ہی تو ہے یہ بھی۔ رائے مرکز کے اندر کی کینٹین کے بارے میں مولانا ظاہر شاہ صاحب نے یہ الفاظ فرمائے، بازار کا کھانا بھی تو کھانا ہی تو ہے یہ بھی۔ اس میں احتیاط برتیں۔ اور اگلی چیز جس سے ہماری کیفیت خراب ہوتی ہے اور عمل چھوٹ جاتے ہیں اور کیفیت بننے میں دیر لگتی ہے، وہ ہے فضولیات میں اشتغال۔ فضول ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے ہی گپ شپ لگا رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ویسے ہی موبائل کھلا ہوا ہے چیک کر رہے ہیں، ویسے ہی ضرورت نہیں ہے ویسے ہی۔ ٹک ٹاک کی کوئی لنک آ گئی، اب اس کو جو ہی کلک کیا کھولا تو 1 منٹ کی ہوتی ہے یا 35 سیکنڈ کی ہوتی ہے، 40 سیکنڈ کی ہوتی ہے ٹک ٹاک کی جو ایک کلپ ہوتا ہے۔ اب اس کو چیک کیا، جو ہی آپ اس میں جائیں گے تو دنیا بھر کے ٹک ٹاک آ جائیں گے۔ اب آپ اس کو بس یوں انگلی گھماتے جائیں اور ساری دنیا کو دیکھتے جائیں، اور ہر چیز الگ، ہر چیز الگ، ہر چیز الگ، ہر چیز الگ، آدھا گھنٹہ اس میں ضائع کر دیا۔ اس لیے موبائل کے استعمال کو ضرورت تک محدود کر لیں، ضرورت سے زیادہ نہ کریں۔
ضرورت سے زیادہ موبائل کا استعمال آپ کی کیفیت کو خراب کر دے گا، ڈاؤن کر دے گا، آپ کے اعمال کی حلاوت کو چاٹ دے گا۔ وہ جو کیفیت بنی ہوئی ہے نا نماز میں اور دعا میں اور مراقبے میں، برباد ہو جائے گی اگر موبائل کا استعمال ضرورت سے زیادہ کریں گے۔ ضرورت کے لیے کر لیں، ضرورت سے زیادہ نہ کریں، اس سے کیفیت ایک دم ڈاؤن ہو جائے گی۔ فضولیات کا استعمال، فضولیات میں لگنا، یہ انسان کی کیفیت کو خراب کرتا ہے۔ فارغ بیٹھے رہنا، ایسی کام ہی نہیں کوئی، بس ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، اس سے بھی کیفیت خراب ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فارغ نہ بیٹھو، کوئی کام نہیں ہے تو پڑے سو جاؤ، نیند پوری کر لو، فارغ نہ بیٹھو۔ فارغ بیٹھنے سے دل مردہ ہوتا ہے، فارغ بیٹھنے سے دل میں سختی آتی ہے، اور جو فارغ ہوگا شیطان اسے اپنے کام کروائے گا، پھر الٹے کام کروائے گا۔ ایک بزرگ کا قول ہے، جو کرنے والے کاموں میں نہیں لگے گا شیطان اس سے نہ کرنے والے کام کرائے گا۔ کسی عمل کو کرتے ہوئے طبیعت میں اکتاہٹ آ گئی ہے تو عمل چینج کر دیں۔ تلاوت کرتے کرتے آپ کی طبیعت میں اکتاہٹ آ رہی ہے، ٹھیک ہے اب مراقبہ شروع کر لیں، دعا شروع کر لیں، درود شریف شروع کر لیں، استغفار شروع کر لیں، عمل کو تبدیل کر لیں۔ فارغ نہ بیٹھیں، اور زیادہ ہنسی مذاق سے بچیں، اور زیادہ غصے ہونے اور ڈانٹ ڈپٹ سے بچیں۔ یہ دو چیزیں بھی دل کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں، زیادہ ہنسی مذاق اور زیادہ ڈانٹ ڈپٹ اور چڑچڑاپن، ہر ایک پہ غصہ، ہر ایک پہ غصہ، ہر ایک پہ غصہ۔ یہ دونوں چیزیں بھی دل کی دنیا کو برباد کر دیتی ہیں اور دل کو سیاہ کر دیتی ہیں اور سخت کر دیتی ہیں، اور ان کی وجہ سے اعمال کی رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات پہ ناراض، تھوڑی تھوڑی بات پہ ناراض، تھوڑی تھوڑی بات پہ ڈانٹ ڈپٹ، تھوڑی تھوڑی بات پہ چیخنا، تھوڑی تھوڑی بات پہ ٹوکنا، اس سے بچیں، اور زیادہ ہنسی مذاق سے بچیں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کی کیفیت خراب ہوتی ہے اور آدمی دن بدن پیچھے ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔